بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، اور آج بھی براق ڈیجیٹل پر موجود ہیں اور ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں شہید سیالوی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے کہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. شہباز شریف کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے اور غزہ پیس بورڈ میں شامل ہوا ہے پاکستان. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں ایک بڑی اضطراب کی کیفیت ہے کہ اگر تو ہم یہ بولیں کہ ہم شامل نہیں ہونا چاہتے تو پھر بھی وہ ایک انتہائی فسادی دماغ کا آدمی ہے، اس نے مسئلہ کرنا ہے. اور دوسرا اس نے یہ بولنا تھا کہ کیونکہ ہم نے موقع دیا پاکستان کو، دیگر اسلامی ممالک کو، وہ تو آئی نہیں، اب وہی ہوگا جو ہم اپنی مرضی سے کریں گے. اب چونکہ اس نے بلا لیا ہے، اب یہاں پر بھی ایک بندہ جس نے ٹیرر فائنینسنگ کی ہے، ایک بندہ جس نے جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا ہے، اور شرم الشیخ کی کانفرنس میں آنے سے 1-2 گھنٹے پہلے اسرائیل کے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بلینز آف ڈالرز دیے نیتن یاہو کو اور اس نے اس کا صحیح استعمال کیا، یعنی کہ بچوں کے قتل عام کو اس نے درست کہا، درست قرار دیا. اب ایسے سینیریو میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ شاید پھنسانا چاہتا ہے مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے، یا مسلمان ممالک کو حماس کے مقابلے میں کھڑا کر کے سامنے لانا. اب اٹ ڈیپینڈز آن پاکستان کہ پاکستان کس حکمت عملی سے آگے جائے گا. اب جتنے بھی ایسے ممالک اسٹرگلنگ فیز میں ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہ اکثر ایسے معاملات میں نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیا پاکستان وہ رول پلے کرے گا جو جنرل ضیاء کے دور میں ہم نے ایٹامک پاور کے کھاتے میں پلے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. کیا پاکستان وہ رول پلے کرے گا جو ہم نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا لی کہ تم افغانستان آ جاؤ اور بعد میں اسے بھگتنا پڑا، اور کیا ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. وہاں جانے سے پہلے ہمیں، میرا خیال ہے کہ جتنے بھی دیگر اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی ابھی 2 قسم کے ملک ہیں. آدھوں کی تو قیادت بکاؤ مال ہو چکی ہے، ان پہ آپ کسی قسم کا اعتماد نہیں کر سکتے. باقی ممالک سعودیہ کی اگزامپل لے لیں یا ترکیہ کی اگزامپل لے لیں، جنہیں تھوڑی بہت غیرت آج بھی کچھ بیانات کی حد تک ہے، کیا وہ کچھ کر پائیں گے اگر ہم ان پہ ٹرسٹ کر کے کوئی. ہاں مطلب آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کے انڈونیشیا، اب انڈونیشیا کی تو ہومیوپیتھک فوج ہے، ان لوگوں نے تو کبھی جنگ لڑی نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے. وہاں جا کے ادھر وہ ایک طرف سے حماس سے کٹ کھائیں گے، دوسری طرف سے وہ اسرائیل سے کٹ کھائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بیک ڈور رابطے کرنے پڑیں گے. اور ایک چیز بڑی اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ پاکستان کو یہ امریکہ کو باور کرانا ہوگا کہ بھائی پاکستان انڈیا کی اگر جنگ ہوئی ہے اور اس پہ اگر ایک امن کا ڈیسک بنتا ہے اور اس میں انڈیا بھی ہوتا ہے، امریکہ بھی ہوتا ہے، برطانیہ بھی ہوتا ہے، پاکستان نہیں ہوتا، تو کیا پاکستان ایسے ڈیسک کو منظور کرے گا؟ مطلب آپ امن ہمارا کرانا چاہ رہے ہو اور ہم موجود نہیں ہیں. تو امن آپ حماس اور اسرائیل کا کرانا چاہ رہے ہو اور حماس موجود نہیں ہے. حماس شوڈ بی اے پارٹی ٹو اٹ، حزب اللہ شوڈ بی اے پارٹی ٹو اٹ. اب اس میں اگر پاکستان بات کرنے میں پہل کرے گا تو کیا باقی ممالک ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے سے لابنگ کر لینی چاہیے تھی. جب سے وہ یہ باتیں کر رہا تھا، یہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہے اور اسے کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر محاذ پہ کھیلنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ مور ممدانیز. ایک ممدانی 1 سال کرے گا، ریزسٹ کرے گا، 2 سال کرے گا، تیسرے سال وہ کمپرومائز کر چکا ہوگا. تو ہمیں ہر شہر میں ریزسٹنس چاہیے، امریکہ کے بھی اور برطانیہ کے بھی، ان کے اپنے شہریوں میں. بے شک. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میر یار بلوچ نے پرانی تصویر کو سی پیک کے خلاف استعمال کر کے ریاست مخالف بیانیاں شروع کر دی ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، اب یہ کوئی شخص تو ہے نہیں، یہ تو وہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ انڈیا خود چلا رہا ہے. اب اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور چین نے مشترکہ آپریشن کیا. اول تو یہ ویڈیو 18 اکتوبر 2025 کی ہے کہ 2 کشتیاں جو جلی ہیں وہ تیل اور ڈیزل کی اسمگلنگ کرتے ہوئے مس مینجمنٹ سے وہ ان کی اپنی جلی ہیں. جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ پاکستان خود کر رہا ہے. پاکستان نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں، پاکستان کبھی نہیں دہرائے گا کہ کسی دوسرے ملک کی فوج کو سیکیورٹی پہ مامور کیا جائے.
نہ ہی امریکہ کی، نہ برطانیہ کی، اور نہ ہی چین کی. ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا اچھے سے آتا ہے. کسی اور کو ہم بلا کے دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے، یا کسی اور کو ہم اجازت بھی نہیں دیں گے. نہیں دیں گے بھی نہیں. اور یہاں یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اور پروپیگنڈا میں بھی دیکھیں پہلے تو عوام آ جاتی تھی اور عوام نے دنیا نہیں دیکھی تھی. اب تو میرے خیال ہے لوگوں کے لیے چیزیں بڑا پکچر کلیئر ہو چکی ہے. تو یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے اور مزہ کا خیز بات ہے. بے شک. مستونگ میں BLA کے دہشت گردوں نے مزدور رکشہ ڈرائیور کو مار کر الزام سیکورٹی فورسز پر لگا دیا. یہ ان کا پرانا شیوا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ وتیرہ ہمیشہ سے رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ماما قدیر بلوچ کو بھی اللہ بخشے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، جب اس بیچارے نے مسنگ پرسنس کی آواز بلند کی، جب اس نے کوئٹہ سے لے کے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا. ایسے سینیریو میں کراچی تک وہ گیا، اس نے اپنے حقوق کی بات کی. کچھ باتیں اس کی جائز تھیں، کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ بیچارے کو غلط گائیڈ کیا گیا تھا. جب وہ انہیں لگا کہ اپنے مقصد میں پورا ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی اور کام نہیں رہا، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انڈیا ڈیسائیڈڈ ٹو کل ہیم. تو وہ تو اللہ کا کرم ہے، سیکیورٹی فورسز نے ان بندوں کو پکڑ لیا. اور سرفراز بگٹی واز ہوم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. یہ 8-9 سال پرانی بات ہے. وہ ان کے پاس لے کے گئے کہ یہ دیکھ لیں، یہ بندے خود قرآن کا قسم اٹھا کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا تاکہ ایک عام آدمی میں رفٹ پیدا کی جا سکے ریاست کے خلاف. تو اسی طریقے سے BLA کا پرانا ایک شیوا رہا ہے، وتیرہ رہا ہے کہ یہ لوگ یا اسٹوڈنٹس کو مار دیتے ہیں، یا لینڈ مائنس لگا لیتے ہیں، کوئی محب وطن ہو اسے مار دیں گے، اور کوئی عام آدمی ہو، غریب تو ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے اور عورت ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہے، اسے کوئی بھی مار کے سیکورٹی فورسز پہ لگا دے. سوال یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کو کسی پاگل کتے نے تو کاٹا نہیں ہے کہ ایک بے گناہ رکشہ ڈرائیور جا رہا ہے اسے جا کے مارتے ہیں. ایسے ہی سیکورٹی فورسز سے اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ڈرائیور انہوں نے اگر کسی کو پکڑنا بھی ہو یا آپریشن کرنا بھی ہو تو بتا کے کرتے ہیں کہ یار یہ دشمن ہے، اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں. ایک عام رکشہ ڈرائیور سے کیا اسے نقصان کیا ہو؟ بے شک اس نے کیا نقصان پہنچایا سیکورٹی فورسز کو. اور پھر یہ BSO آزاد BYC ان کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے ریاست کے خلاف. ماؤتھ پیس ہے نا پھر. بے شک. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. طیب بلوچ ماہرنگ بلوچ کا کزن یعنی مسنگ پرسن تھا، لیکن اصل میں یہ BLA کے مجید بریگیڈ کا فدائی تھا. اور پہاڑوں پر کیوں گیا؟ اصل کہانی کیا ہے اس کے پیچھے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جتنے بھی ایسے عناصر ہیں جو اب آئی ڈونٹ نو ہم اسپیسیفکلی، لیکن مسنگ پرسنز میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو کہ یہ اپنے کاغذات میں مسنگ پرسنز لکھتے ہیں. وہ آپ کو یا پہاڑوں پہ ملیں گے، یا وہ آپ کو جعفر ایکسپریس کے کسی دہشت گردی کی صورت میں سامنے آئیں گے، ملیں گے، یا پھر وہ آپ کو کوئلے کی کانوں میں سرائکیوں کو شہید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا وہ آپ کو بھتہ خوری میں نظر آئیں گے، یا وہ آپ کو اسمگلنگ میں نظر آئیں گے. مطلب کسی نہ کسی جرم میں ملوث آپ کو نظر آئیں گے. جو بندہ گھر سے بھاگا ہوا ہے، یونیورسٹی سے بھاگا ہوا ہے، تعلیم سے بھاگا ہوا ہے، جو چور و چکا بھاگ چکا ہے، اس کا نام مسنگ پرسن کی لسٹ میں ایڈ کروا کے ادھر سے BLA میں ڈال دیا تاکہ اس کے گھر میں کوئی جا کے سوال ہی نہ کرے، پوچھے ہی نہ تمہارا بیٹا کدھر ہے اور کیوں ہے. ان کے ذہن میں یہی ڈال دیا کہ ریاست نے اٹھا لیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان میں سے آدھوں کی میتیں اور لاشیں مل رہی ہوتی ہیں ان بم دھماکوں میں یا ان دہشت گردی کے واقعات میں ریاست کے خلاف لڑتے ہوئے. تو جو ایکچوئل مسنگ پرسن ہے، جو لوگ واقعی کسی قسم کی سیاسی قید میں ہیں، یا جنہیں نفرت کی بھینٹ چڑھایا ہے کسی بھی وڈیرے نے یا کسی بھی لوکل کیا کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے بندے نے، ان بیچاروں کے ساتھ بھی یہ ظلم اور دھوکہ کر رہے ہیں. ان کا نام کبھی سامنے آیا بھی نہیں ہے. ان کا نام آئے بھی تو شاید اسی کھاتے میں گردان دیا جائے کہ یہ بھی شاید پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہوں گے. ان کی آواز بننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. جو سسٹم میں لوگ بیٹھے وہ اس پہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ یار پہلے جو 4-5 مسنگ پرسن کا کھاتا کھولا تھا وہ تو جعفر ایکسپریس میں مل گئے، یہ بھی شاید وہاں نہ ہو. تو یہ جو شاید ہے نا، اس سے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو بھی مار دیتا ہے، وہ مار دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان دہ قسم کا پروپیگنڈا ہے.
ٹرو. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو ٹائم ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب ان کا زیادہ تر دھیان یا فوکسڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ہے اور نوجوان بچیوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کس طرح سے اس کی ذہن سازی کر کے اس کو لے جایا گیا اور دہشت گردی کی جانب اس کو جو ہے دھکیلا گیا, لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئی. کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کا کرم ہے کہ اس کی بچت ہو گئی ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک دیکھیں بچوں کی ایفیلیشن اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے. بے شک. ان کے لیے ان کا والد جب 2 وقت کی روٹی لا رہا ہوتا ہے تو بچے نہیں پوچھتے کہ والد صاحب آپ کیسے لا رہے ہیں. ایسے ہی اگر کسی کا والد کسی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی میں پکڑا جاتا ہے تو BLA کے لیے وہ بچے اور بچیاں سب سے زیادہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی. دیکھو تمہارے باپ کو ریاست نے مار دیا, لہٰذا ریاست نے بدلہ لینا ہے, ریاست سے بدلہ لینا ہے. اب یہ نسلوں کی جنگ ہوگی, وہ بدلہ نہیں لے سکا اس کا بھائی لے گا, بھائی اگر بغیرت ہو گیا بدلہ نہیں لے سکتا تو تم بیٹا سامنے آؤ. تو اس کے لیے تو سب کچھ اپنا باپ ہے, ایسے وہ تو وہی کرے گی جس سے اسے لگتا ہے کہ باپ کی روح خوش ہوگی. تو BLA نیریٹو بلڈنگ میں تو بہت آگے جا چکی تھی. ناؤ اٹ ڈیپینڈز آن اس کہ ہم لوگ کس طریقے سے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, ہم لوگ کس طریقے سے یونیورسٹیز اور کالجز میں. سب سے بڑا مسئلہ, اب اس پہ 1-1.5 منٹ لگے گا مزید میں آپ کو عرض کرنا چاہوں, وہ ہمارے نصاب تعلیم میں. بے شک. جب آپ بچے کو 6ٹھی جماعت میں یہ پڑھائیں کہ سنڈریلا ماں باپ سے چھپ کے بھاگ گئی ہے, جب آپ بچے کو 1st ایئر 2nd ایئر میں مسٹر چپس پڑھائیں کہ جناب وہ شادی کرتا ہے, اس کی بیگم کیتھرین مر جاتی ہے, اس غم میں وہ بھی مر جاتا ہے. 60 سال پہلے ہمارے باپ دادا نے بھی یہی پڑھا, ہم نے بھی یہی پڑھا, آج اور پوری بکس رکھی گئی ہیں. ہمارے بھانجے بتیجے جوان ہو گئے ہیں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں. بے شک. اب آپ مجھے یہ بتائیں, ایک بندے کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ FSC ہوتا ہے, اس میں آپ یہ لا حاصل مضمون پڑھا رہے ہیں. اس کتاب میں آپ حب الوطنی بالکل نہیں پڑھا رہے. اس کتاب میں اگر آپ قومی ہیروز کو پڑھا رہے ہیں تو آپ یا مریم نواز کو پڑھا رہے ہیں, آپ یا عمران خان کو پڑھا رہے ہیں, آپ یا زرداری صاحب کو پڑھا رہے ہیں. آپ نہیں پڑھا رہے تو آپ نے نہیں بتایا کہ ڈاکٹر AQ خان نے کس طریقے سے مطلب جان ہتھیلی پر رکھ کے اس نے آپ کو ایٹمی ریاست بنایا. آپ نہیں پڑھا رہے تو علامہ کفایت علی کافی کی 1857 کی جنگ آزادی کی قربانیوں کو نہیں پڑھا رہے. آپ نہیں پڑھا رہے تو یس ٹیپو سلطان نکال دیا ہمارے نصاب سے. آپ دیکھیں نا, ہمارے نصاب سے حضرت خالد بن ولید کا ٹاپک نکال دیا, ہمارے نصاب سے امام حسین کے ٹاپک نکال دیے, ہمارے نصاب سے صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی اور پھر جو کہ آپ کی زندگی کے اصل ہیروز تھے, جب وہ نکال دیں, جب آپ قومیت ہی نکال دیں, قومیت آن دا بیسس آف اسلام یا آن دا بیسس آف پاکستان, اس چیز کو نکالتے ہیں. تو جب ایک مسلمان کو اپنے پاکستان کو توڑنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے, جب آپ نے کسی قوم کو شکست دینی ہو نا تو اس کے نصاب تعلیم سے نظریات کو نکال دیں, نظریے کو نکال دیں. آپ نے اسلام کو مائنس کر دیا تو پھر کیا چیز ہے جو بلوچی کو سندھی سے جوڑے گی, ایسے ہی کیا چیز ہے جو پنجابی کو پٹھان سے جوڑے گی؟ بھائی ان کی ثقافت الگ ہے, ان کا رہن سہن الگ ہے, ان کی زبان ہم سے الگ ہے, اور بیچ میں سے اسلام مائنس ہے, تو وہ کون سا بانڈ ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو نصاب تعلیم کو بہتر کرنا ہے, آٹومیٹیکلی یہ قوم پرستی اور فرقہ واریت یہ اسے شکست دے خود مٹ جائیں گے, خود ختم ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.